وہ وقت جب کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ جانیے اس ویڈیو میں وہ منظر جسے دیکھ کر ہر آنکھ کانپ اٹھے گی، بیت اللہ کی آخری گھڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ وہ گھر ہے جس کی طرف دل کھینچے چلے آتے ہیں، جہاں فرشتوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، جہاں آدم نے توبہ کی، ابراہیم نے بنیاد رکھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ یہی ہے بیت اللہ الحرام، زمین پر اللہ کا پہلا گھر، توحید کا پہلا مرکز، عبادت کا پہلا مدرسہ اور نور ایمان کا وہ مینار جو آدم سے ابراہیم، ابراہیم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قیامت تک روشن رہے گا۔ مگر یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں، یہ تاریخ انسانیت کی دھڑکن ہے، ایک ایسا مقام جس نے امت کو جوڑا بھی اور آزمائش کے لمحوں میں اسے توڑا بھی۔ یہ گھر دوبارہ منہدم ہوا، منجنیقوں کی آگ میں اس کی دیواریں راکھ بنی اور خلافت کی سیاست نے اسے بھی نہ بخشا۔ آخر کس نے بیت اللہ کو گرایا اور کس نے اسے دوبارہ کھڑا کیا؟ اور وہ کون سا وقت ہوگا جب قیامت سے پہلے یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، اس کے خزانے لوٹ لیے جائیں گے اور زمین پر کوئی اللہ اکبر کہنے والا باقی نہیں رہے گا؟ آئیے اس سفر میں ہم صرف تعمیر کی داستان نہیں سنیں گے، بلکہ اس گھر کی روحانی سیرت کو جانیں گے، اس گھر کی جو زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ہے بیت عتیق، جہاں آسمان زمین سے ملتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ آپ ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ایمان کو جگا دے گی۔ ناظرین، اس وقت جب دنیا میں نہ کوئی گنبد تھا، نہ کوئی مینار، نہ کوئی مسجد، تب زمین پر صرف ایک گھر تھا، ایک ایسا گھر جس کے اوپر فرشتے گردش کرتے تھے، جسے زمین سے پہلے آسمان پہچانتا تھا، وہی گھر جسے ہم بیت الحرام یعنی کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ روایات کے مطابق سب سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر ایک ایسا گھر بنائے جو 7ویں آسمان میں موجود بیت المعمور کے عین مقابل ہو۔ چنانچہ کعبہ زمین پر وہ پہلا مقام بنا جہاں اللہ کی عبادت کی گئی۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور آسمانوں کی عبادت کو زمین پر زندہ کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا، زمین پانی سے بھر گئی، کعبہ کی عمارت مٹ گئی، لیکن اس کی بنیادیں اللہ کے حکم سے باقی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا تاکہ وہ دوبارہ اس کے گھر کی تعمیر کریں۔ یہ وہ گھر تھا جو دلوں کی طہارت، روحوں کی سکونت اور توحید کی علامت کے طور پر بنایا گیا۔ تب سے کعبہ ہمیشہ اہل ایمان کا قبلہ، ذکر اور عبادت کا مرکز رہا، یہاں تک کہ زمانے بدلے، صدیوں کا فاصلہ آیا اور جاہلیت نے اس مقدس مقام کی حقیقت بدل دی۔ اب کعبہ کے گرد 360 بت نصب ہو چکے تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک معبود۔ لوگ اللہ کے گھر کا طواف تو کرتے، مگر توحید کے بجائے شرک کے نعروں کے ساتھ، کچھ ننگے ہو کر طواف کرتے، کچھ جاہلی اشعار گاتے۔ مقصد باقی نہ رہا، صرف رسم باقی رہی۔ پھر ایک دن آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے، جب ابراہا ایک عظیم لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ کو گرانے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ بغیر کسی لڑائی کے اس کا لشکر آسمان سے نازل ہونے والے پتھروں سے تباہ کر دیا گیا۔ قرآن نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس دن عربوں کو ایک بار پھر احساس ہوا کہ کعبہ کا رب زندہ ہے جو اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہی ہے وہ گھر بیت اللہ جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا مقام بنا۔ اب آئیے وقت کے اس سفر پر چلتے ہیں جہاں ہم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کعبہ معظمہ کی تعمیر، انہدام اور تجدید کی تاریخ کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسے لوگوں کے قیام اور اجتماع کی جگہ بنایا ہے۔ کعبہ کی تاریخ آسمانی آغاز سے شروع ہوتی ہے جب فرشتوں نے زمین پر اس کی بنیاد رکھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کے گرد پہلا طواف کیا اور نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ مٹ گیا۔ لیکن پھر وہ لمحہ آیا جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس کی بنیادیں دوبارہ اٹھائیں۔ ایک وادی جو بنجر اور خشک تھی، جہاں نہ پانی تھا نہ آبادی، اللہ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو وہیں چھوڑ دیا جائے۔ پھر جب معصوم اسماعیل پانی سے تڑپنے لگے تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ماں کی دعا پر اللہ نے زمین سے زمزم کا چشمہ پھوڑ دیا۔ یہی چشمہ مکہ کی زندگی کا آغاز بنا۔ قبیلے آنے لگے، شہر آباد ہوا اور وہ مقام جہاں اللہ کا نام لیا گیا پھر سے عبادت کا مرکز بن گیا۔ پھر
ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ اسماعیل پتھر لاتے، ابراہیم تعمیر کرتے جاتے اور دونوں باپ بیٹا یہ دعا دہراتے جاتے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل ایک پتھر لائے تاکہ ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر مکمل کریں۔ وہی پتھر آج مقام ابراہیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یوں زمین پر اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ الحرام تعمیر کے اس عظیم لمحے میں مکمل ہوا، اور اسی دن سے یہ توحید، عبادت اور اتحاد امت کی علامت بن گیا۔ جب تعمیر مکمل ہونے کے قریب تھی اور ایک پتھر کی جگہ باقی تھی تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو حکم دیا کہ ایک مختلف پتھر لے آؤ۔ وہ لڑکا صحرا میں تلاش کے لیے نکلا اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ ان کے والد نے باقی جگہ پر حجر اسود رکھ دیا ہے۔ یہ ایک سفید پتھر تھا جو صفا سے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ عربوں نے کعبہ کی تقدیس کے ساتھ ساتھ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی بھی تقدیس کی، یہاں تک کہ یہ حرم بن گیا جہاں کسی انسان پر حملہ کرنا یا ظلم کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلابوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے کعبہ کی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں اور مکہ میں بسنے والے قبائل کے لوگوں نے اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی۔ سال گزرتے گئے یہاں تک کہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس وقت کعبہ کی اونچائی 9 ہاتھ یعنی تقریباً 7 میٹر تھی۔ اس پر کوئی چھت نہیں تھی اور اس کا دروازہ زمین کے برابر تھا، اس لیے ہر شخص اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کعبہ کی تعمیر پتھروں سے تھی جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے تھے بغیر گارے کے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کو نقصان پہنچانے والے سیلابوں نے کعبہ کی مضبوطی پر اثر ڈالا۔ اس کی عمارت کمزور ہو گئی اور دیواریں ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ وہ تقریباً گرنے والی تھیں۔ اس وقت قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس پر متفق ہو گئے تو ان کے درمیان ابو وہب بن عمرو کھڑے ہوئے اور کہا، ہاں اے قریش کے لوگو، اپنی کمائی میں سے صرف پاکیزہ مال ہی اس کی تعمیر میں لگاؤ۔ اس میں کسی بدکار عورت کا مہر، سود کی کمائی یا کسی پر ظلم کر کے لیا گیا مال شامل نہ ہو۔ لیکن قریش کعبہ کو گرانے سے ڈرتے تھے اور انہیں خوف تھا کہ کہیں اس پر اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ تب ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا، میں سب سے پہلے اسے گرانا شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کدال پکڑی اور گرانا شروع کیا اور ساتھ ہی کہتے جاتے، اے اللہ ہم نافرمانی نہیں کر رہے، ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا ہے۔ انہوں نے 2 کونوں کی طرف سے گرانا شروع کیا۔ لوگوں نے وہ رات انتظار میں گزاری کہ دیکھیں ولید بن مغیرہ پر اس عمل کی وجہ سے کوئی آفت آتی ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ صحیح سلامت ہیں تو سب لوگ کعبہ کی طرف بڑھے اور اس کی تباہی مکمل کر دی، یہاں تک کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں باقی رہ گئیں۔ جب ان میں سے ایک شخص نے اپنی کدال سے ابراہیم کی بنیادوں پر ضرب لگائی تو پورا مکہ لرز اٹھا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ اللہ انہیں مقام ابراہیم کو گرانے سے روک رہا ہے، چنانچہ وہ رک گئے۔ پھر تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا۔ کام کو قبیلوں کے درمیان تقسیم کیا گیا اور ہر قبیلے نے کعبہ کے ایک حصے کی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے وادی کے پتھروں سے تعمیر شروع کی۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو قریش کے قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اپنی طرف سے نصب کرے تاکہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ وہ آپس میں لڑنے کے قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی آئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے اختلاف کے فیصلے کے لیے پہلے آنے والے شخص کو منصف بناؤ۔ انہوں نے تجویز قبول کر لی اور پہلے آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک سب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ ویسے اس سے پہلے کا زمانہ تھا، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھے، یہ امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو اختلاف کی وجہ بتائی تو آپ نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ وہ چادر لائے، آپ نے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھا اور فرمایا، ہر قبیلہ چادر کا ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اسے اٹھاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اسے اس کی جگہ کے قریب لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لیکن کعبہ کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے حجر یعنی حتیم کا حصہ اس کو تعمیر سے باہر رکھا اور باقی حصے کو اللہ کے گھر کی تکمیل میں استعمال کیا، کیونکہ مال کم پڑ گیا تھا۔ قریش نے صرف حلال مال سے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر و جمع کے ساتھ پڑھی اور وہ رات منا میں گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے ظہور کے ساتھ مسلمانوں کو ابتدا میں اپنی نمازوں کا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرنے کی آزادی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے تقریباً 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنائیں تاکہ اس کے مقام کی تعظیم اور بزرگی ظاہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ منظر دیکھا کہ تقریباً پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ 10ویں ہجری کے مہینے ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کریں گے، جو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے ہر کونے سے مختلف قبائل کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ مسلمان آپ کے دیدار کے شوق میں ہر طرف سے جمع ہو گئے۔ یہ عظیم منظر تھا، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے۔ آپ قربانی کے جانور 7 لائے تھے اور آپ نے قران یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے حج کا ارادہ کیا۔ پھر آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، 7 بار کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، آب زمزم نوش فرمایا اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ تھا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوئے اور سورج طلوع ہونے سے قبل وہاں پہنچ گئے۔ وہ جبل رحمت پر نہیں چڑھے بلکہ میدان میں کھڑے ہوئے، وہاں آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا جس میں اسلام کے اصول و احکام کو واضح کیا گیا۔ یہی خطبہ وداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے مغرب تک اپنے رب سے دعا و توبہ کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ اور آپ کے ساتھی عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ظہر اور عشاء کی نمازیں جمع، تاخیر اور قصر کے ساتھ ادا کی اور رات وہاں گزاری۔ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مشعر الحرام گئے اور اللہ سے دعا و استغفار کی، پھر مزدلفہ واپس لوٹے اور ظہر و عصر کی نمازیں جمع ادا کی۔ اس کے بعد مینا پہنچ کر جمرۃ العقبہ کی رمی کی، 7 کنکریوں سے ہر رمی پر اللہ اکبر کہا، پھر قربانی کی اور گوشت فقراء و مساکین میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اپنے بال کٹوائے، احرام کھولا، خوشبو لگائی اور کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں 7 بار طواف کیا، مسجد الحرام میں ظہر کی نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق میں مینا میں قیام فرماتے رہے۔ تینوں جمروں عقبہ، وسطیٰ اور صغریٰ کی رمی کی، قربانیاں کی اور مسلمانوں کو نصیحت و ہدایت دی۔ 14ویں ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ واپس آئے۔ حجۃ الوداع کے 1 سال بعد رحلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہیں یا دار آخرت کی طرف روانہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار آخرت کو منتخب کیا اور اپنی پاکیزہ روح رفیق اعلیٰ کی جانب پرواز کر گئی، اپنے پیچھے ایک عظیم اسلامی امت چھوڑتے ہوئے۔ ہجرت کے 7ویں عشرے کے آغاز میں امت اسلامیہ 2 راہوں پر تھی۔ عالم اسلام کے دل میں شدید فتنہ پھیل چکا تھا، جس کی ابتدا 61 ہجری میں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہوئی۔ اسلامی ضمیر ہل گیا اور اموی خلافت پر اعتماد ڈگمگا گیا۔ اسی دوران ایک نئی مخالفت سامنے آئی، نہ صرف باغیوں بلکہ صحابہ و تابعین کی نسل سے۔ یہ تھے عبداللہ بن زبیر بن العوام، جو اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے تھے۔ انہوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور کعبہ کے قریب خود کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دیا۔ طبرین کی تاریخ کے مطابق انہیں حجاز، یمن، عراق اور خراسان کے لوگوں نے بیعت کی، سوائے شام کے جو یزید کے ساتھ تھے۔ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کی اور حرم کو سیاسی اور روحانی مرکز بنایا، تاہم اموی خلافت نے اسے قبول نہ کیا۔ یزید نے حسین بن نبر کی قیادت میں لشکر بھیجا، جس نے 64 ہجری میں مکہ کا پہلا محاصرہ شروع کیا۔ جبل ابی قبیس پر منجنیقیں نصب کی گئیں اور کعبہ مشرفہ پر آگ کے گولے برسائے گئے۔ لحاف جل گیا، دیواریں ٹوٹی اور حجر اسود اپنی جگہ سے گر پڑا۔ یہ واقعہ صرف پتھروں کا گرنا نہیں تھا، بلکہ دین کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے پامال کرنے کی ایک وحشت ناک کوشش تھی۔ لیکن اچانک یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کا لشکر منتشر ہو گیا اور کمانڈر حسین نے کسی نئے خلیفہ کی بیعت کے بغیر لڑنے سے انکار کرتے ہوئے محاصرہ ختم کر دیا۔ وہ مکہ سے نکل گئے اور ابن زبیر خلافت کے سربراہ بن گئے۔ اپنی طاقت کے عروج پر اور اس خیاسی خلا میں ابن زبیر نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا، صرف مرمت نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی حیت پر تجدید کا۔ انہوں نے اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ صحیح حدیث پر بھروسہ کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم
جاہلیت سے نکلی ہوئی نہ ہوتی تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور اس میں وہ حصہ شامل کر دیتا جسے اس سے نکال دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاش وہ حصے کو بھی شامل کر دیتے جسے قریش نے اس سے نکال دیا تھا، اور اس کے لیے 2 دروازے بناتے اور اسے زمین کے برابر کر دیتے۔ ابن زبیر نے دیکھا کہ نبی کی اس وصیت پر عمل کرنے کا تاریخی لمحہ آ پہنچا ہے، چنانچہ انہوں نے قریش کی باقی ماندہ عمارت کو گرانے کا حکم دیا اور کھدائی کی، یہاں تک کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اصل بنیادوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے مکہ کے پہاڑوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو نہایت اعلیٰ انجینئرنگ کے ساتھ استعمال کیا۔ عمارت کی اونچائی تقریباً 27 ہاتھ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حجر کو مکمل طور پر کعبہ کی حدود کے اندر شامل کر دیا، جبکہ وہ پہلے اس سے باہر تھا۔ حجر وہ نیم دائرہ نما حصہ ہے جو کعبہ کی شمالی جانب ہے اور اسے حتیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ کا حصہ تھا جسے قریش نے زمانہ جاہلیت میں مالی تنگی کے باعث تعمیر سے باہر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہاری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے بیت اللہ سے باہر کر دیا۔ اسی وجہ سے حتیم کے گرد باہر سے طواف کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شرعاً کعبہ کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر سے طواف کرے تو اس نے پورے گھر کا نہیں بلکہ اس کے ایک حصے کا طواف کیا۔ ابن زبیر نے کعبہ کے لیے 2 دروازے بھی بنوائے، ایک مشرق کی طرف داخل ہونے کے لیے، دوسرا مغرب کی طرف نکلنے کے لیے، اور دونوں کو زمین کے برابر کر دیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ انہوں نے چھت کو ہندوستانی ساگوان کی لکڑی کے 3 ستونوں سے مضبوط کیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو کعبہ کو ایک نیا سفید غلاف پہنایا گیا جو اس تجدید کے شایان شان تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس پر وقت بھی رک سا گیا۔ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ ابن زبیر کی تعمیر کعبہ کی تمام تعمیرات میں سب سے زیادہ دقیق، متناسب اور ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعمیر کے سب سے قریب تھی۔ تعمیر کی تکمیل کے دن اہل مکہ جمع ہوئے، انہوں نے تکبیر اور تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند کیے، گویا وہ اپنی آنکھوں سے نبوت کے خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے تحت لیکن 17 ہجری میں جب اموی خلافت مستحکم ہوئی تو اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر دوبارہ محاصرہ کرنے اور ابن زبیر کی خلافت ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ حجاج نے پھر سے منجنیقیں نصب کی اور تباہ کن منظر کو دہرا دیا۔ اس نے ایک بار پھر کعبہ پر بمباری کی اور محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ آخرکار عبداللہ بن زبیر حرم کے صحن میں شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے نہ نکلنے پر آمادگی ظاہر کی اور نہ بیعت کی۔ حجاج کے مکہ میں داخل ہونے کے بعد اس نے ابن زبیر کی عمارت کو گرانے کا حکم دیا اور کعبہ کو اس حالت پر واپس لے آیا جو 44 ہجری سے پہلے تھی۔ اس کا بہانہ یہ تھا کہ ابن زبیر نے جو کیا وہ امت کے اجماع سے نہیں تھا۔ اس نے حجر کو دوبارہ تعمیر سے نکال دیا جس سے لوگ پھر سے اس کے باہر سے طواف کرنے لگے اور 2 دروازوں میں سے ایک کو بند کر دیا گیا۔ صرف مشرق کی طرف کا دروازہ باقی رکھا گیا جو زمین سے اونچا تھا جیسے کہ قریش کے زمانے میں تھا، تاکہ داخل ہونے والوں میں امتیاز رہے اور صرف وہی لوگ اندر آ سکیں جنہیں وہ اجازت دیں۔ اس نے کعبہ کی اونچائی بھی کم کر دی اور اسے مربع شکل کے قریب کر دیا اور اسے سیاہ غلاف پہنانے کا حکم دیا جو آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب حضرت عائشہ کی روایت عبد الملک بن مروان تک پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر کے بارے میں کیا وصیت فرمائی تھی تو اسے افسوس ہوا اور اس نے کہا کہ کاش میں نے ابن زبیر کی عمارت کو نہ گرایا ہوتا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ اسے ابن زبیر کی مانند تعمیر کروا دے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اسے روکا اور کہا کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا مت بناؤ کہ ایک اسے گرا دے اور دوسرا دوبارہ بنائے، اسے حجاج کی تعمیر پر ہی رہنے دو۔ ہارون الرشید کے دور میں جب عباسی خلیفہ نے بھی اسے اصل حالت پر واپس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے امام مالک بن انس سے مشورہ کیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں اسے اسی حالت پر رہنے دیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بے یقینی نہ آئے اور ثابت قدمی قائم رہے۔ اسی وقت سے کعبہ حجاج کی تعمیر کی حالت میں باقی ہے اور حتیم کا طواف اس کے باہر سے کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ کعبہ کا حصہ ہے۔ عباسی، عثمانی اور سعودی ادوار میں متعدد مرمتوں کے باوجود حجاج کی بنائی ہوئی وہی عمومی شکل آج تک قائم ہے، مگر 317 ہجری میں مکہ مکرمہ نے اپنی تاریخ کے انتہائی پرتشدد واقعات میں سے ایک دیکھا جب قرامطہ نے حرم مکی پر حملہ کیا اور موسم حج میں ایک ہولناک قتل عام کیا۔ قرامطہ اسماعیلی طرز فکر کے بعض فرقوں سے نکلنے والا ایک باطنی فرقہ تھا، لیکن وہ اس قدر انتہا پسند ہو گئے کہ انہوں نے اسلام کے ظاہری ارکان کو ہی انکار کر دیا، فرض حج کو محروم قرار دیا اور کہا کہ کعبہ محض ایک پتھر ہے جس کی تقدیس نہیں کی جاتی۔ اسی سال یوم ترویہ کے دن جب حاجی اپنی عبادت ذہنی ادا کر رہے تھے تو قرامطہ کے ایک رہنما ابو طاہر الجنابی کی افواج مکہ میں داخل ہوئی اور اندھا دھند قتل غارت شروع کر دیا۔
ہزاروں افراد مسجد الحرام کے اندر قتل کیے گئے اور آب زمزم لاشوں سے بھر گیا، یہاں تک کہ اس دن کو العرزم الکبیر کے نام سے یاد کیا گیا۔ حرم خون سے لحد ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ مسجد میں ایسا کوئی پتھر نہ تھا جس پر خون یا گوشت نہ لگا ہو۔ پھر ابو طاہر کعبہ کے دروازے پر بیٹھ گیا، بکھری ہوئی لاشیں دیکھتا رہا اور ایک مکارانہ آواز میں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے چیخا، میں اللہ سے ہوں اور میں اللہ کی طرف بھی ہوں، میں اللہ ہی کا، وہ مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور میں انہیں فنا بھی کرتا ہوں، میں کعبہ پر بیٹھا ہوں اور اسے پتھر پتھر کر کے گرا دیتا ہوں اور میں کسی ایسے رب کو نہیں دیکھتا جو مجھے روکے۔ پھر اس نے کہا، ابابیل کے پرندے کہاں ہیں؟ سجیل کے پتھر کہاں ہیں؟ گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چیلنج کر رہا تھا اور اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا جو اصحاب فیل کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کعبہ کے کون سے حجر اسود کو اکھاڑ کر نکال لائیں، تو وہ 6 سے زیادہ ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اسے چمڑے کے تھیلے میں رکھ کر گھوڑوں کی پیٹھ پر لاد دیا گیا اور ڈر کے مارے حاجیوں کے درمیان سے مکہ سے باہر لے جایا گیا۔ قرامطہ نے اسے اپنے دارالحکومت لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں 20 سال تک رہا۔ اس دوران مکمل طواف یا مکمل حج ممکن نہ رہا۔ بعض روایت میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو بازار حجار میں لٹکا دیا تاکہ لوگ مکہ کے بجائے وہاں اس کا طواف کریں۔ 339 ہجری میں عباسی حکومت کے دباؤ کے بعد قرامطہ حجر اسود واپس کرنے پر مجبور ہوئے۔ اسے ٹوٹا ہوا کعبہ میں لوٹا دیا گیا اور چاندی کے فریم میں رکھ کر اسے مضبوط کیا گیا اور وہ فریم آج تک برقرار ہے۔ اس عظیم واقعے کے باوجود کعبہ قائم رہا اور مسلمانوں کا قبلہ بنا رہا۔ یہ ہر اس شخص کے خلاف گواہی دیتا رہا جنہوں نے اس کے خلاف ظلم یا الحاد کا ارادہ کیا، اور خدا کرے کہ ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اس طرح کعبہ محض پتھروں کا گھر نہیں رہا بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قلبوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ لوگوں کے جمع ہونے اور امن کے لیے جگہ ہے، تو بے شک کعبہ نے ہر سیاسی طوفان اور ہر اس ہاتھ کا مقابلہ کیا جس نے اس کی تقدس سے کھیلنے کی کوشش کی، اور یہ قائم ہے جو پاکیزہ دعوت، عظیم نبوت اور مقدس زمین کی گواہی دیتا ہے۔ اور دنیا ابھی بھی دور دراز راستوں سے اس کی طرف آتی ہے، لبیک کہتی ہے، طواف کرتی ہے اور اس کی دیواروں کے پاس روتی ہے گویا وہ خود زمانے کو گلے لگا رہی ہو۔ مگر جیسا کہ پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ دنیا کے اختتام کی علامت ہوگا اور قیامت سے پہلے یہ ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا جائے گا اور دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو ایک حبشی ظالم شخص برباد کرے گا، وہ بدنما پتلے ٹخنوں والا ہوگا، اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور اس کے ٹخنوں پر زخم ہوں گے، وہ اس گھر کے زیورات لوٹے گا، اس کا غلاف اتار دے گا اور اپنی کلہاڑی سے اس پر وار کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، اس وقت قیامت قریب ہوگی اور بیت اللہ آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب کعبہ کا گرنا صرف پتھروں کا گرنا نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے دنیا کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ یہ امن کے دور کا خاتمہ، زمین و آسمان کے درمیان آخری دروازے کے بند ہو جانے کا منظر ہوگا۔ تب نہ کوئی نماز ادا کرنے والا باقی رہے گا، نہ طواف کرنے والا، اور نہ زمین پر کوئی ایسا دل دھڑکے گا جو اللہ اکبر کہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہر چیز خاموش ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہوں گی اور زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اے اللہ، ہمیں اس دن سے پہلے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہماری روحوں کو کلمہ توحید کے ساتھ اٹھا اور اپنی بے حساب مغفرت سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔